رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. معزز سامعین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مولانا سید ابوذر حسین صاحب مرحوم ابن سید احمد حسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجئے. پر محمد و آل محمد صلوات. سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آپ کی بہت ہی سنی ہوئی اور یاد ہے سورہ، جس کو سورہ والعصر کہا جاتا ہے. اور کم از کم یہ سورت ان افراد کو ضرور ہی یاد ہوگا جو نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز جمعہ میں امام جمعہ خطبے کے آخر میں اس سورہ والعصر کی تلاوت کرتے ہیں. اور معزز سامعین کرام، میں نے سورہ والعصر کی پورا سورہ کہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے آپ نہ گھبرائیے گا کہ بہت طویل گفتگو اور بہت لمبی مجلس ہوگی. میں نے پورا سورہ کے تلاوت کرنے کا اس لیے شرف حاصل کیا تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں پورا سورہ کے تلاوت کرنے کا ثواب مجھے بھی مل جائے اور مرحوم کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن مجید کے بہار کا موسم رمضان المبارک ہے. لہذا میں نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس سورہ کی پورا سورہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر ایک آیت کی تلاوت کی جائے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. توجہ فرمائیے، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں
غور نہیں کر پاتے کہ ایک آیت پڑھ لیا، ایک سورہ پڑھ لیا، پورا قرآن تلاوت کر لیا. نہیں، پورا قرآن نہیں تلاوت کیا، بلکہ پورے قرآن کرنے کے تلاوت کرنے کا ثواب ملا ہے. تلاوت کرنا الگ ہے، ثواب ملنا الگ ہے. صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے پروردگار عالم کا ارشاد، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم. ہر دور میں 2018 تھا تو بھی قرآن مجید کی یہ آیت تھی، 2020 میں یہ آیا تھا کرونا وائرس، تب بھی یہی والعصر ان الانسان لفی خسر کی آیت تھی. آج 2021 میں بھی یہی آیت قرآن مجید کی تلقین ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، تمام کے تمام انسان کسی طریقے. لیکن آگے کیا ہے؟ قید کرنا، مقید کرنا شروع کر دیا، آگے تشخیص دینا شروع کر دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے لوگ، سارے انسان گھاٹے میں. اس کے بعد سے اس گھاٹے کی فہرست کچھ لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہے. الا الذین، بس ایمان لے آئے، گھاٹے کی فہرست سے نکل گئے نہیں. آگے بھی شرط ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف ایمان لانا ہی گھاٹے کی فہرست نہیں نکلیں گے. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ عمل صالح انجام دیجئے، یعنی ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو، پھر ہم گھاٹے کی اس فہرست سے جدا ہو پائیں گے. صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. اگر جو بھی کوئی ایک عمل ایمان لانے کے بعد خوش کہ بس کیا کہنا ہمارا بڑا اچھا ایمان ہے، پھر بھی گھاٹے میں ہے. کسی کی چلو ایمان چاہے جیسا ہو، عمل تو بڑا اچھا تھا، نماز تو بہت اچھی پڑھتے تھے قرات کے ساتھ، کچھ نہیں تھا، کم از کم حج تو کر کے آئے تھے، چاہے ایمان ایسا تھا کہ یہ بھی نہیں فائدہ آئے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل انجام دیتے ہیں. عزیزان محترم، اسی وجہ سے حدیثوں میں آیا کہ اگر تم دنیا سے جاؤ تو جانے سے پہلے اعمال صالحات کر کے جاؤ. نیک اور اچھے اعمال انجام دینا شرط نہیں ہے، بلکہ اور قید ہے اعمال باقیات الصالحات. آپ نے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابوں میں دیکھا ہوگا، دعائیں کتاب میں لکھے اعمال باقیات الصالحات، یعنی ایسے اچھے عمل جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. توجہ فرمائیے، ایک نیک عمل، آپ نے کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیا، نیک عمل ہے، ثواب مل گیا، عمل صالح نیک ہے. لیکن ایسا عمل کیجئے جو ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ باقی رہے. باقی مثال کے طور پر اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے تو آپ نے کسی گاؤں میں، کسی محلے میں یا کسی پڑوسی کے یہاں آپ نے پانی کا انتظام کرا دیا، تو یہ آپ کے اعمال باقیات الصالحات میں ہے. جب تک وہ کنواں جاری رہے گا عزیزو، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. اعمال باقیات الصالحات انجام دیجئے. ایک ایگزامپل، اچھا عمل جو ہمیشہ کیا ہے؟ باقی رہے. صرف لیکن ہم نے اس اعمال باقیات الصالحات کے موضوع کو محدود کر رکھا ہے. صرف
دعا کی کتاب بٹوا دیں گے، اعمال باقیات الصالحات ہو گیا۔ اچھی سی مجلس کرا دیں گے، اعمال باقیات الصالحات ہو گیا۔ خوش ہو جائیں گے تو جانماز بٹوا دیں گے، یہی اعمال باقیات الصالحات ہو گیا۔ نہیں عزیزو، ذرا سا سوچیں، اعمال باقیات الصالحات جو زندگی میں بھی کام آئے، مرنے کے بھی کام آئے، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ آپ عمل دیجئے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا بی ٹیک کر رہا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربتاً اللہ آپ نے اس کو بی ٹیک کرا دیا، اور اس کے ذریعے سے جو بھی وہ کیا ہے نیک عمل کرے گا آپ کے مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ بی ٹیک کے بعد اس کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں سے میں ایم ٹیک کر لیتا، آپ نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اس بچے کے ساتھ مہربانی فرمائی، اور بچے نے قربتاً اللہ ایم ٹیک کرنے کے بعد پورے اپنے خانوادے کو سنبھال لیا، پورے اپنے خاندان اور خانوادے کی پرورش کرنا شروع کر دیا۔ تب اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں صاحب نے میری مدد کیا تھا، ان کو ثواب ملے۔ آپ نے نیک عمل کر دیا، اعمال باقیات الصالحات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ انہی اعمال باقیات الصالحات کی ایک مثال بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی پرورش ہے۔ خدا مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، غریق رحمت کرے کہ ان کے تمام مرحوم کے مولانا کے اعمال باقیات الصالحات میں سے ایک اچھا اور نیک عمل جیتی جاگتی اور زندہ مثال یہ ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ایک فرزند ارجمند مولانا ہے۔ یہ ہے اعمال باقیات الصالحات۔ جب تک مولانا اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے، ان کے پدر بزرگوار کے لیے خود بخود کیا ہے ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ لہذا اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ، عمل صالح انجام دو۔ اگر خود باقی رہنا چاہتے ہو تو کیا شرط ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحات انجام دیجئے، اور اگر اپنے ساتھ ساتھ اپنے نسلوں کی بقا چاہتے ہو تو اسی قرآن مجید کی دوسری آگے والی آیت پر بھی عمل کر لو کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر تم دنیا سے جانے لگو تو حق کی بھی وصیت کرتے چلے جاؤ اور صبر کی بھی وصیت کرتے چلے جاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اعمال صالحات حق اور صبر کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے باقی رہے۔ صبر ہر موقع پر صبر، نعمت ملنے پر شکر، مصیبت و آفت آنے پر صبر، نعمت چھن جانے پر صبر، حق پر صبر۔ حق اگر مل جائے تو بھی صبر، حق اگر چھن جائے تو بھی صبر۔ یہ ہے صبر اور حق کا ساتھ دو۔ اگر نسلوں کی بقا چاہتے ہو تو تم مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاؤ۔ لیکن سامعین کرام، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وصیت تو صرف اور صرف مرنے سے پہلے ہی کی جاتی ہے، کہ جب جان نکل رہی ہو، جان کنی کا عالم ہو، آدھی بات سمجھ میں آ رہی ہو، آدھی بات نہ سمجھ میں آئے، جو وہ یہ کہہ دیں وہی وصیت ہے۔ نہیں، وصیت زندگی میں ہونی چاہیے، وصیت ہوش و حواس کے ساتھ سمجھ میں آنی چاہیے، تحریری شکل میں ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے
اہل بیت کی سیرت، اہل بیت کا کردار موجود ہے. ہم کیوں نہیں کربلا اس لیے پڑھتے تاکہ ہم اپنے عملی زندگی میں کربلا بنا سکیں، کربلا کی سیرت پر عمل کر سکیں. کیا تھا کربلا کے میدان میں؟ وصیت پر عمل نہیں تھا کہ جب جناب قاسم بار بار آ رہے تھے، چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام جناب قاسم کو ایک ایک بہانے سے ٹال رہے تھے. آخر میں کیا فرمایا ام فروہ نے؟ بیٹا قاسم، مرنے سے پہلے تمہارے بابا نے تمہارے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت آن پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. جیسے ہی یہ کہا فوراً امام جناب قاسم نے اس بدھے ہوئے بازو کے تعویذ کو کھولا تو کیا تھا؟ تعویذ میں کوئی حرز تھی، کوئی دعا تھی، کوئی گنڈا تھا؟ نہیں. جب تعویذ کھولا تو اس میں ایک مولا اپنے بابا کی ایک وصیت دیکھی اور وصیت یہ فرمایا تھا کہ اے بھیا حسین دیکھو، جب کربلا رونما ہوگی تو ہم کربلا میں نہیں ہوں گے، لیکن ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر لینا. جیسے اس وصیت کو سنا دوڑتے ہوئے جناب قاسم چچا کی خدمت میں آ گئے اور کہا چچا بابا کی یہ وصیت ہے. جیسے ہی تعویذ کو کھولا، بھائی کی تحریر دیکھی، بچپنا یاد آ گیا. ہاں یہ وہی تحریر ہے جو ہم دونوں مدینے میں لکھا کرتے تھے. مادر گرامی کو ایک ساتھ تختی دکھایا کرتے تھے، خوشخط لکھا کرتے تھے. جناب قاسم کو کلیجے سے لگا لیا، دیر تک روتے رہے. ہائے مدینہ یاد آ گیا، نانا کا زمانہ یاد آ گیا، ماں یاد آ گئی. ہائے حسین کیا کرتے؟ بھیا کی وصیت تھی، مجبور ہو گئے. بیٹا قاسم خدا حافظ، بیٹا قاسم الوداع. لیکن قاسم اتنے کم سن تھے کہ جناب قاسم گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کرایا، لیکن جناب قاسم کے پاؤں اتنے چھوٹے تھے کہ رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. روایت یہ کہتی ہے کہ رکابیں کاٹی گئیں اور رکاب کو چھوٹا کیا گیا اور یتیم حسن میدان میں پہنچا. یہ وہ وقت تھا جب قاسم کے لیے رکابیں کاٹی گئی تھی، ننھا سا لاشا تھا. لیکن وہ بھی وقت آیا کہ جب قاسم کی لاش پامال ہو گئی. زندگی میں قاسم کے لاش پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی. قاسم تڑپ جاتے تھے. جو رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی تھی، قاسم کے پامال لاشے کے بعد جب گھوڑے پر حسین نے رکھا تو وہی پاؤں خط دیتے ہوئے زمین پر آ رہے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار اور سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اور اس مجلس کا ثواب مولانا سید ابوذر حسین مرحوم ابن سید احمد حسن مرحوم صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے.